بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اور اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلم بن عقیل کا کردار اور اہل کوفہ کے خطوط اور ابن زیاد کا کوفہ و بصرہ پر مسلط ہونا۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی گرفتاری، ابن زیاد کا کوفہ میں پہلا خطاب اور بدترین ظلم و جبر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر اس کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔ میرا کواڑ اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کو کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور چنا دے گا وہ اپنے پورے حلقے کا اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا۔ کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق کی نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کے دستورات۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مراوی کے مکان پر گئے اور دروازہ پر پہنچ کر ہانی بن عروہ کو بلایا۔ وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مقام میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر معمور کر دیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن عوجہ اسدی کے پاس پہنچا جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپے آپ مجھ سے لے لیجئے اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن عوجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیعت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن عوجہ نے اس شخص سے حلف لیا اور عہد کر لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا، وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبدالسلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراش ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بیچی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قسطن بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون سلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟
اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، یہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا معنی تھا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا 2 خصلتیں معنی ہو گئیں۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص سے گھر میں مہمان ہوں، پناہ گزین ہوں، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے، ایک حدیث میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کے ساتھ قتل کرے۔ مسلم بن عقیل بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے تھے، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جوہر شرافت اور تقاضا اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم سے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا، وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کے پاس دے دیے اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا۔ اس راستہ مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر کیا، مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں اور گھر کے دروازے پر پہرہ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر امارات کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر امارات میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششترہ رہ گئے، مگر پھر سنبھل کر بولے، میری بات سنیے، اس کو سچ مانیے کہ میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملہ کی کوئی خبر ہے۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا گیا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی، اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا۔ اگر اب آپ مجھ سے پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اس کو قتل کر دو۔ ہانی بن عروہ پر تشدد و مار پیٹ۔ جب ہانی کی پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصائب خاص مہران نے ہانی کی بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا کہ میرا قتل کر دینا تمہارے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر امارات کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برافراختہ ہوا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کے گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کو کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت تک کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ہانی کی حمایت میں ابن زیاد کے خلاف ہنگامہ۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مرجج کے بہت سے نوجوانوں کے ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی کہ قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم ہیں، قتل نہیں کیے گئے۔
خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں، اور شریک کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ قاضی شریک کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزدج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرہ کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کے قصر امارات کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر امارات میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر، جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ محاصرہ کرنے والوں کا فرار اور مسلم بن عقیل کی بے کسی۔ جب لوگوں نے اپنی سادات و شیعہ کی زبانی باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابو کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفہ کے گلی کوچوں میں سر سیما پھرتے تھے، اب کہاں جائیں؟ بالآخر کندہ کی عورت تو کے گھر پہنچے اور ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس عورت سے پانی مانگا اور پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے بار بار آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، لیکن وہ نہ گئے۔ 3 دفعہ کہنے کے بعد مسلم وہاں پر خاموش بیٹھ گئے اور اس عورت نے کہا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ میرا یہاں پر شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ رحم کیجیے۔ تو اس عورت کو رحم آ گیا اور اس نے جو ہے اپنے گھر میں ان کو پناہ دے دی۔ شام کے وقت میں اس نے ان کو کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے نہ کھایا۔ رات کو جب اس کا بیٹا واپس آیا اور بیٹے نے دیکھا کہ ماں بار بار اندر جا رہی ہے تو اس کو شک ہوا اور اس نے والدہ سے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں اندر جا رہی ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو نہ بتلاؤ تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ادھر دوسری جانب جب ابن زیاد نے دیکھا کہ قصر کی جانب جو ہے وہ شور و غل کم ہو گیا ہے، اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور اس نے سپاہی نے آ کر بتایا کہ کوئی بھی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ابن زیاد نے مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کا اعلان کیا اور مسجد میں آ کر مسجد میں کہا کہ اب دیکھیں کہ مسلم بن عقیل نے کس طرح فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مسلم کو جو بھی ہمیں دے گا اس کو جانا انعام دیا جائے گا، اور جو مسلم کو پناہ دے گا یا مسلم کا ساتھ دے گا اس کو سزا دلوائی جائیں گی۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس کے عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبدالرحمن بن محمد اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے تنہا اکیلے ہی 70 لوگوں سے مقابلہ کیا اور ان کو گھر میں اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ دوسری جانب وہ شدید زخمی ہو گئے اور اسی اثناء میں وہ لوگ دوبارہ سے پلٹے اور گھر کی چھت پر پہنچ آئے اور گھر کی چھت سے پتھر برسائے اور یہاں تک کہ گھر کو آگ لگا دی، لیکن مسلم بن عقیل تنہا ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر شدید زخمی ہو کر ایک دیوار کی سائے پر بیٹھے اور اس کے بعد محمد بن اشعث نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہی ہیں۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ہتھیار لے لیے گئے۔ مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کہ یہ پہلی بد شکنی ہے جس کے ذریعے میرے سے ہتھیار لے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آنے والی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ مسلم بن عقیل کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے روکنا اور عروہ بن ہانی اور مسلم بن عقیل کی شہادت۔